کہا جاتا تھا جی یہ عورت ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتی، ہمارے معاشرے میں عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی. میں نے کہا میں عورت ہوں اور یہ کام کر کے دکھاؤں گی. میں بھی اتنا ہی اچھا کر سکتی ہوں جتنا کوئی مرد کر سکتا ہے. آپ کو ہنر آنا چاہیے. میں جس ایجنسی میں میرے شوہر تھے اس ایجنسی میں نے ان سے کہا کہ مجھے میرے شوہر ہی کی فیلڈ میں جگہ دی جائے. تو مجھے وہاں کے انچارج نے کہا کہ نہیں تم تو عورت ہو، تم تو یہ کام نہیں کر سکتی ہو. آج تک پاکستان میں کسی عورت نے یہ کام نہیں کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کسی ایجنسی میں کوئی عورت کام نہیں کرتی، اور کیمرہ اٹھا کے وہ تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتی. یہ میرا چیلنج ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی. میں نے انٹرنیشنل میگزینز کے ساتھ کام کی ہے، میں نے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہے، میں APP میں کام کرتی رہی ہوں. میں نے ان کو منوایا، میں نے انہیں دکھایا. میں نے بہت سے ایوارڈز بھی ون کیے، اور نہ صرف ایوارڈ بلکہ میرے نام کے ساتھ یہ بھی لگا کہ یہ پاکستان کی پہلی فوٹو جرنلسٹ فیمیل ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، اور ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتے ہیں اپنے روزگار کے لیے. فوٹوگرافی کے لیے ایک آنکھ اور ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے. شوق تو شروع سے ہی تھا فوٹوگرافی کا. باقاعدہ طور پہ میں 2001 میں آئی تھی فیلڈ میں. میرے والد صاحب نے مجھے پہلی دفعہ 6-7 کلاس میں پاس ہونے پر اور اچھے نمبر لینے پہ مجھے یشیکا کا ایک کیمرہ لے کے دیا تھا. اس کیمرے سے پھر ہمارے اسکول کا میگزین نکلتا تھا، اس میگزین کے لیے میں کام کرتی تھی. میں نے جب FSC کیا تو اس کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے کالجز کے فنکشنز کرنا شروع کیے. ایکچولی فوٹو جرنلزم جو ہے یا فوٹوگرافی جو ہے یہ ہم لوگوں کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے. میرے نانا جو تھے وہ پاکستان کے بہت بڑے فوٹوگرافر تھے. قائد اعظم کے ساتھ رہے، ان کی فوٹوگرافی کرتے رہے. پاکستان اور ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے دوران جو مائیگریٹ کر کے آتے تھے یا جو بھی حالات رہے، جو بھی واقعات رہے، وہ سب ان کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھے، اور ابھی بھی وہ میوزیم میں لگی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی تصویریں. یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. میں واحد عورت تھی اپنے پورے خاندان کی جو باہر نکلی ایک مرد بن کے. ایک عورت نے ایک مرد بن کے باہر نکلی، سماج سے لڑی، سختیاں برداشت کی اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالا. پہلی تصویر جو میں نے اپنے کیمرے سے کھینچی تھی، اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کی ایک تصویر جو تھی وہ میں نے کھینچی تھی. ٹاور جب گر گئے تھے ارتھ کوئک میں، تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ہیلپ مانگ رہا ہے. وہ تصویر مجھے بہت کلک کرتی ہے. کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ سعدیہ حیدری اور پھر فوٹو جرنلسٹ اور پھر میڈیا میں اس طرح سے آئے گی اور اس طرح سے پروفیشنلی کام بھی کرے گی. بہت ایک عام سی لڑکی، ایک عام سی چلبلی سی، شرماتی بھی، نخرے دکھاتی بھی، اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کبھی سوچا ہی نہیں تھا زندگی میں. بڑے ارمان لے کے زندگی کا سفر شروع کیا، لیکن وہ ارمان صرف 5 سال رہے، اور پھر ان ارمانوں کے پیچھے جو ایک مشن تھا میرے شوہر کا، اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے مجھے ایک اسٹرانگ عورت بننا پڑا. مجھے لگا کہ شاید اس کا نام اس فیلڈ سے ختم ہو جائے گا، لوگ اسے بھول جائیں گے. جب تک زندہ ہوں نام میرے نام کے ساتھ آتا رہے گا. عزیز اللہ حیدری تھا، میں سعدیہ حیدری ہوں. جب بھی لوگ کہتے ہیں سعدیہ حیدری تو عزیز کا نام آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لوگ مجھے بھابھی کہہ کے بھی بلاتے ہیں. تو 2001 میں بھی میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم لوگوں نے طالبان کے ساتھ جانا ہے. پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئیں گے. کہتے مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. پہلا روزہ تھا، میرے بچوں کی برتھ ڈے تھی 4 نومبر کو، دونوں کی برتھ ڈے آتی ہے. انہوں نے ان کی برتھ ڈے کی. افطاری کے ٹائم پہ کال آئی ان کے دفتر سے، کہتے ہیں کہ آپ نا دعا کریں، آپ کے ہسبینڈ کے نا کانوائے کے اوپر فائر ہو گیا ہے، ایمبوش فائر ہوا ہے اور وہ کڈنیپ ہو گئے ہیں. اور ان کی وہ بات کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. جب انہیں دفنایا گیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور وہ اس اندھیرے میں چلے گئے. اور بہت عرصہ لگا مجھے واپس آنے میں، 6 سال لگے. یہی سوچتی تھی کہ وہ آنکھیں نہیں ہیں باہر دیکھنے کے لیے، مسکرانے کے لیے وہ ہونٹ نہیں ہے، ہمیں سہارا دینے والے وہ ہاتھ نہیں ہیں. وہ ڈری ہوئی لڑکی تو بہت پہلے مر گئی تھی، اب تو بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. اسے پتہ چل گیا مجھے کس طرح معاشرے سے لڑنا ہے، مجھے کس طرح اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، مجھے کس طرح اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہاں میری بیٹی اور بیٹا دونوں اسٹرانگ ہے. میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. میں نے اپنے بچوں کو اسٹرانگ بننا سکھایا ہے. میں نے یہ سکھایا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم نے اکیلے ہی اپنی جو ایمز ہے انہیں اچیو کرنا ہے.
کوئی دوسرا بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. میں نے بچوں کو ہمیشہ اس طرح پالا ہے کہ انہیں اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، کہ مجھے اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینی ہے، ان کو ایک مقام پہ پہنچانا ہے، ان کو اچھی زندگی دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، بہتر تعلیم دینی ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور ان کو یہ نہ لگے کہ اگر ہمارا باپ نہیں تھا تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکے. میں اپنے بچوں کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتی ہوں. دنیا بہت ظالم ہے، جتنی ظالم ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ ظالم ہے دنیا. کبھی کبھی تو اپنے ہی ظالم ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سختیاں دیکھی ہیں اور ان سختیوں نے مجھے اتنا سخت کر دیا اندر سے کہ اب مجھے دنیا کی سختیاں نہیں لگتی. میں بہت اسٹرانگ سمجھتی ہوں اپنے آپ کو، لیکن کہیں کہیں پہ ٹوٹ بھی جاتی ہوں، کیونکہ لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ہوتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہو. یہاں پہ جگہ جگہ ہر قدم پہ آپ کو بہت سی تکلیفیں، بہت سی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ مرد کا معاشرہ ہے، عورت کا معاشرہ نہیں ہے. اور مرد کے معاشرے میں مرد کی طرح بن کے اگر ہم زندگی گزاریں تو ٹھیک ہے، اگر عورت بن جائے نا تو آپ زندگی نہیں گزار سکتی. میں نے اپنے اندر کی عورت کو مار کے زندگی گزاری ہے. سوسائٹی آپ کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن آپ کو برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. بہت سی جگہ پہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے، اور بہت سی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہ کہ ہم مردوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے معاشرے میں. ہم تو رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم روب سے کریں گے تو کام ہمارے روب کے نیچے آ کے عورت جو ہے وہ کام چھوڑ دے گی. جب مرد یہ سوچتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، عورت گھر کی غلام ہے، یا وہ ہماری ملازمہ ہے، تو وہاں پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہی بات جو آپ بہت رسپیکٹلی، بہت پیار سے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو خفا ہونے کی یا غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے دیکھا جاتا ہے معاشرے میں مار پیٹ کی جاتی ہے، غصہ کیا جاتا ہے. اگر وہی بات آپ کسی عورت سے پیار سے کریں تو بہت اطمینان سے سمجھ بھی جاتی ہے. اور بہت سی عورتیں باغی بن کے آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں باغی بن کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بہت سی عورتیں باغی بن کے چیلنجز قبول کر لیتی ہیں، بہت سی عورتیں باغی بن کے اپنے جو ہے ایمز کریٹ کرتی ہیں. تو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ یا تو معاشرے کی ستائی ہوئی ہیں جو فیلڈ میں آئی ہیں، یا مجبور ہیں جو فیلڈ میں آئی ہیں. یعنی کہ اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پروفیشنلی بہت کم عورتیں ہیں جو فیلڈ میں آتی ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یا جرنلسٹ ہیں، کچھ اس طرح کی. لیکن بہت سی عورتیں اگر آپ دیکھیں تو ہر عورت کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے. آپ کسی بھی عورت کو کریدو گے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوگی، اور اس کہانی کے پیچھے آپ کو ایک مرد ضرور نظر آئے گا. میری لائف میں بہت اہمیت ہے کیمرے کی، کیونکہ کیمرے سے میں جتنے بھی کلک لیتی ہوں وہ میری یادگار ہوتی ہے. ایکسائٹنگ تو بہت دفعہ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ بہت ہی خطرناک بھی ہوا تھا. لال مسجد کا واقعہ ہے، اور میں چلی گئی اپنا کیمرہ اٹھا کے لال مسجد کی کوریج کرنے کے لیے، اور مجھے لگا کہ جی میں جو تصویریں لے کے آؤں گی وہ تو فرنٹ پیج پہ چھپیں گی. تو وہاں پہ اسکول کے پیچھے نا ایک چھوٹا سا کیبن سا بنا ہوا تھا، وہ شاید کسی چوکیدار کا تھا. اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں نا اپنا لینس چینج کر رہی تھی، چھوٹے لینس سے بڑا لینس چینج کر رہی تھی. تو جیسے ہی میں نے بڑا لینس لگانے کے لیے اس کے کیمرے کے ساتھ رکھا، پیچھے سے نا مجھے گن پوائنٹ کیا ایک بندے نے نا. جیسے ہی میں نے یوں دیکھا نا تو اس نے کہا بند کر کیمرہ نہیں تو میں گولی مار دوں گا. کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ میں ڈر گئی. اس نے گن پوائنٹ پہ رکھا مجھے جب تک میں چلی نہیں گئی وہاں سے. میں چاہتی ہوں ہر عورت اسٹرانگ ہو، اور ہر عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کو اسٹرانگ بنایا ہے. ہر عورت کے اندر تو نہیں جھانک سکتی، لیکن کوشش ہے کہ ہر عورت کو مضبوط ہونا چاہیے، بدتمیز نہیں. آپ کو اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ کرنا ہے، ان کی تربیت اچھے سے کرنی ہے. ہمت پیدا کریں اپنے اندر، اور ہمت پیدا کر کے اپنے حالات کو تبدیل کریں. نہ صرف یہ کہ حالات سے ڈر کے گھر میں دم گھٹ کر مر جائیں، یا خودکشی کر لیں، یا رو رو کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیں. میں چاہوں گی کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے. بہت کام ہے دنیا میں کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ میری طرح آپ اس طرح فیلڈ میں آ جاؤ، گھر میں رہ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو.